الحمد والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ بلند ترین صلوات پڑھ دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، قرآن مجید فرقان حمید سورہ مبارکہ احزاب آیت مجیدہ کا نشان 23۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کا ذکر کرنے لگا ہے جن لوگوں نے ایک قسم کھائی تھی، جن لوگوں نے ایک نذر مانی تھی، جن لوگوں نے اپنے رب اکبر سے ایک عہد و پیمان کیا تھا، جن لوگوں نے اپنے معبود سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کا ذکر اللہ اس آیت میں کر رہا ہے۔ اور وہ وعدہ اتنا حسین ہے، وعدہ اتنا پیارا ہے، وہ وعدہ اتنا دل نشین ہے کہ اللہ ان کی عظمت کو اس انداز میں بیان کرتا ہے۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، اور مومنوں میں سے کچھ ایسے مرد ہیں کہ اللہ نے انہیں مرد خطاب دے کر بتا دیا کہ جو اس طریقے سے وعدہ کر کے پورا کرے وہی مرد کہلانے کے حقدار ہے۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ، مومنوں میں کچھ ایسے مرد ہیں صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، پوری توجہ رہے، انہوں نے سچ کر دکھایا اس وعدے کو جو اللہ سے کیا تھا۔ توجہ چاہوں گا کہ بندے کی ہم لوگ اجر رسالت ادا کرنے یہاں بیٹھے ہیں، ان لوگوں نے وعدہ کیا کیا تھا؟ ان لوگوں نے قسمیں کھائی تھی، ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا کہ اپنی زندگی کو قربان کریں گے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ان لوگوں کی عظمت ہے جن لوگوں نے یہ قسم کھائی، یہ نذر مانی کہ اپنا گلا کٹائیں گے ختمی مرتبت پر۔ اللہ ان لوگوں کو مرد خطاب کر رہا ہے کہ مومنوں میں کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نذر پوری کی، اپنا گلا ختمی مرتبت پہ کٹا دیا، اپنی جان کا نذرانہ بارگاہ رسالت میں آپ میں پیش کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں جو منتظر رہے، کچھ ایسے ہیں جو انتظار کرتے رہے کب یہ سعادت شہادت ہمیں ملے گی اور کب ہم اپنا گلا نبی اکرم پر کٹائیں گے۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، زمانے کی تبدیلی نے، بدلتے ہوئے وقت نے، بدلتے ہوئے حالات نے ان لوگوں کے ارادے میں، ان لوگوں کی قسموں میں، ان لوگوں کی نظروں میں کوئی تبدیلی واقع نہیں کی۔ یہ جس عہد و پیمان پہ اس وقت سے جو نبی اکرم کے زمانے میں عہد و پیمان کیا تھا اسی پر تا دم مرگ باقی رہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جزائے خیر کا وعدہ کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کی عظمت کو سراہا۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ کہہ کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں۔ اب اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے، میں ایک آپ کے سامنے تاریخ کا حصہ رکھنے لگا ہوں، یہ وہ تاریخ ہے جس میں ہر خشک و تر موجود ہے اپنی صحت اور سقم کے ساتھ، لیکن صاحبان عقل، صاحبان فکر، صاحبان نظر کو غور کرنا چاہیے کہ تاریخ کی جو باتیں ہیں
اس میں ہمارے لیے درس کیا ہے۔ یہ تاریخ کا وہ حصہ ہے جو آپ کو بڑی بڑی سیرت کی کتابوں میں، بڑی بڑی تاریخ کی کتابوں میں مل جائے گا۔ مفسروں نے لکھا کہ اس آیت کا تعلق، اس آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، جنگ احد سے ہے۔ آپ جنگ احد اٹھا کر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا یہ وہی جنگ ہے جس جنگ میں شیطان نے آواز بلند کر کے کہا قتل محمد، محمد مصطفیٰ مارے گئے۔ یہ شیطان کی آواز بلند ہونا تھی کہ ہمیں دو طرز عمل دکھائی دیے۔ کچھ وہ لوگ تھے جو اس آیت کا مصداق تھے، جنہوں نے نبی اکرم پہ جان قربان کرنے کی قسم کھائی تھی، اور کچھ وہ لوگ تھے جو اس عہد و پیمان پہ پورا نہیں اترتے تھے، جنہوں نے ایسی کوئی نظر نہیں مانی تھی۔ جو نظر نہیں ماننے والے تھے انہوں نے راہ فرار اختیار کی، جب بھاگنے لگے تو ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے قسم کھائی تھی اپنا گلا نبی پر کٹائیں گے، ان لوگوں میں سے جن لوگوں نے نظر مانی تھی اپنی زندگی نبی پر نچھاور کریں گے، توجہ چاروں کے ایک بندے کی، ان میں سے کسی نے ان بھاگتے ہوئے لوگوں سے پوچھا ذرا اتنا بتاؤ تم بھاگ کیوں رہے ہو؟ کہنے لگے ہم نے آواز سنی ہے کہ محمد مصطفیٰ مارے گئے، اس لیے بھاگ رہے ہیں۔ جن مردوں نے قسم کھائی تھی، جن مومنوں نے نظر مانی تھی، انہوں نے پکار کے کہا بھائی جب رسول نہ رہے تو ہمارے جینے کا فائدہ کیا ہے؟ کٹا دو اپنا گلا عظمت مصطفیٰ پر۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیے مسلمان نہیں بنتا، مومن نہیں بنتا، بلکہ کوئی بھی انسان جو شرافت رکھنے والا ہے وہ شریف نہیں بنتا جب تک محب مصطفیٰ نہ ہو۔ یہ عالم اسلام کی کتابوں میں حدیث بھری ہوئی ہے، یہ ہم سب کے پاس موجود ہے، اس میں شیعہ اور سنی کی بھی کوئی تفریق نہیں۔ سارا عالم اسلام جتنے مسلمان ہیں جس مملکت خداداد پاکستان میں بستے ہیں، ہر ایک نے اپنی کتاب میں یہ حدیث نبوی درج کی کہ اللہ کے پیارے نبی نے یہ فرمایا لا یکون العبد مؤمنا حتی اکون احب الیہ من نفسہ ومن ولدہ ومن والدہ ومن مالہ ومن اہلہ وسائر الناس اجمعین۔ بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنے آپ سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے اہل و عیال سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ اور ساری کائنات سے زیادہ مجھ مصطفیٰ کو نہ چاہے۔ جو ختمی مرتبت سے محبت کا جذبہ اپنے دل میں نہ رکھتا ہو وہ مسلمان کہلانے کا، مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ لا یکون العبد مومنا، نبی اکرم نے نفی کر دی ایسے شخص کے ایمان کی جس کے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے۔ اگر محبت حبیب خدا ہے، اگر مودت رسول خدا ہے تو اب یہ ابتدا ہے، اب یہاں سے تم پر مومن ہونے کا عنوان صادق آئے گا کہ ہاں یہ بندہ مومن ہے، اس کے دل میں محبت محبوب خدا ہے، اس کے دل میں محبت حبیب خدا ہے، اس کے دل میں محبت رسول خدا ہے۔ یہ محبت ہے تو ایمان ہے، یہ محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ سارے کے سارے جو مدارج ملتے ہیں، سارے کے سارے جو مقامات ملتے ہیں وہ اسی محبت سے وابستہ رہنے سے ملتے ہیں۔ ورنہ بہت سارے لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے ختمی مرتبت کو چھوڑ کر، جن لوگوں نے رسول اکرم کو چھوڑ کر اپنی طرف سے کوئی دین لے کر چلنا چاہا تو اللہ نے ان سے قبول۔ کتنی ایسی روایتیں ہیں، کتنے ایسے مقامات ہیں جہاں پہ اللہ نے بتایا یہ میرے اولیاء اللہ ہیں، یہ میری حجتیں ہیں، یہ میرے انبیاء ہیں، ان کے وسیلے سے آؤ گے تو میں قبول کروں گا ورنہ قبول نہیں کروں گا۔ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ کی آیت یہ بتا رہی ہے، سورہ احزاب کی 23ویں آیت اعلان یہ کر رہی ہے، مرد وہ ہے، مومن وہ ہے، انسان وہ ہے جو رسول اور اولاد رسول پر جان نچھاور کرنے کا جذبہ رکھتا ہو۔ جس کے اندر یہ جذبہ موجود نہیں، جو شان رسالت سے واقف ہے، جسے محبت کا اندازہ ہی نہیں کہ اللہ کو اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کتنی محبت ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو کتنی عظمت عطا کی ہے۔ پورا قرآن مدح مصطفیٰ سے بھرا ہوا ہے۔ کہیں اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے تجھے نہیں بھیجا مگر یہ کہ ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ جس نبی کو اس نے رحمت بنا کے بھیجا جو خود رحمان اور رحیم ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر رحمان کی رحمت کو دیکھنا ہے، اگر رحیم کی رحمت کو دیکھنا ہے تو مصطفیٰ کے جمال و کمال کو دیکھو. مصطفیٰ کی عظمتوں سے آشنا ہوتے چلے جاؤ، فضائل مصطفیٰ سے آشنا ہوتے چلے جاؤ، تمہیں اندازہ ہوتا جائے گا دین نام اسی کا ہے کہ انسان مصطفیٰ کی نوکری میں لگ جائے، آل مصطفیٰ سے محبت میں لگ جائے. ساری زندگی اس نبی نے، اس حبیب نے کیا پہنچایا؟ اللہ کا پیغام. وما محمد الا رسول، یہ قرآن ہے. جس قرآن نے ان لوگوں کی عظمت بیان کی جن لوگوں نے نبی پر جان نچھاور کرنے کا ارادہ کیا، اسی قرآن نے بتایا کہ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں. وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں سوائے رسول کی. یعنی ذات مصطفیٰ رسول ہے. ذات مصطفیٰ کا ایک عنوان ہے اور وہ ہے رسول. اور رسول یعنی کیا؟ یعنی پیغام لانے والا. یعنی محمد مصطفیٰ جو تمہیں دے رہے ہیں اسے رب کا پیغام سمجھ لو. سورہ حشر میں ایک اور مقام پر بڑے حسین انداز میں کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. رسول جسے دے دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے روک جاؤ. جو رسول دے رہا ہے اسے لیتے جاؤ، جس چیز سے رسول روک رہا ہے اس سے. یہی دین ہے، یہی اسلام ہے، یہی ایمان ہے. کہتے کہ ایک شخص طائف کا وڈیرا تھا، چودھری تھا، وہ مسلمان ہونے آیا. ظاہر ہے وہ لوگ شریعت کے حلال و حرام کی اس طریقے سے پابندی تو نہیں کرتے تھے. جو انہیں چیزیں کچھ معلوم تھی، جو عرب معاشرے میں رائج تھی، ادب و آداب تھوڑے بہت جن کی اسلام نے تائید کی، وہ موجود تھے، باقی چیزیں موجود نہیں تھیں. آیا نبی پر ایمان لانے کے لیے، طائف سے پہنچا نبی اکرم کی خدمت میں. یا رسول اللہ میں ایمان لانے آیا ہوں. نبی نے کلمہ پڑھوایا، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ. کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. پوری توجہ چاہ رہا ہوں، پوری توجہ، کہ ایک بندے کی توجہ. کلمہ جب اس نے پڑھ لیا، عقیدہ جب اس کا ہو گیا پختہ، اور یہ ذہن میں رکھیے گا توحید، توحید کے بعد رسالت. بہت سارے لوگ توحید لا الہ الا اللہ پڑھا، حتیٰ کہ رسول کی رسالت کا اعلان بھی نہیں ہوا. ابتدائی بالکل دور لا الہ الا اللہ کا، دنیا سے چلے گئے، رسول نے فرما دیے جنت میں جائیں گے. اب اعلان رسالت ہوا کچھ عرصے بعد، پھر اعلان ولایت سے امیر ہوا. غدیر کے میدان میں وہ ایک اور عرصہ ہے. بہرحال نے اشہد ان محمد الرسول اللہ جب کہا، نبی نے دیکھا اس کے ہاتھوں میں ایک سونے کی انگوٹھی ہے. ایک بندے کی توجہ چاہ رہا ہوں، ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھی ہے. اللہ کے نبی نے وما محمد الا رسول نے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی نے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نے، اللہ کی رحمت نے، اللہ کے رسول نے، اللہ کے پیغمبر نے کہا سنو یہ سونا مردوں پہ حرام ہے. سونا مردوں کے لیے پہننا جائز، پیغام عرض کرنے لگا ہوں، سونا مردوں کے لیے پہننا جائز، اتار دو. یہ کہہ کر نبی نے اس کے ہاتھوں سے سونے کی انگوٹھی اتار دی اور اتار کے ایک سائڈ پہ رکھ دی. تھوڑی دیر میں نبی اٹھے، اپنے حجرے کی طرف روانہ ہوئے. وہ لوگ جو جانتے ہی نہیں تھے کہ دین نام ہی اطاعت مصطفیٰ کا ہے، ان میں سے کسی ایک نے کہا، مسجد میں تھے لیکن روح اسلام سے واقف نہیں تھے، کہنے لگے نبی چلے گئے، پہن لو، مہنگی انگوٹھی ہے. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، نبی چلے گئے، پہن لو، مہنگی انگوٹھی ہے، سونے کی انگوٹھی ہے. یہ جو شخص نیا نیا اسلام لایا تھا، ایمان لایا تھا، یہ صاحب معرفت بن چکا تھا، یہ دیدار مصطفیٰ سے وہ بصیرتیں حاصل کر چکا تھا جو اوروں نے اب تک حاصل نہیں کی تھی. اس نے فوراً سے جواب میں کہا جس چیز کو مصطفیٰ نے میری زندگی سے نکال دیا اب کبھی میری زندگی میں نہیں آ سکتی. یہ وہ اطاعت مصطفیٰ ہے جس اطاعت مصطفیٰ کا رب طلبگار ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت. جب انسان رسول کی اطاعت کے جذبے کو لے کر آگے بڑھے گا، یہی جذبہ پروان چڑھتا ہے جو انسان کو اس منزل پہ لاتا ہے کہ وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. انسان ان مومنوں میں شمار ہوتا ہے جو ایسے مرد بنتے ہیں جو نبی پر گلا کٹانے کو تیار ہوتے ہیں. ابتدا اطاعت سے ہوگی، ابتدا اس جذبے سے سرشار ہونے کے بعد ہوگی. جب انسان میں جذبہ ہو کہ میں نے آمنا وسلمنا، جو مصطفیٰ نے کہہ دیا اس کے آگے میں نے کوئی چوں چرا نہیں کرنی ہے، اس کے آگے میں نے کوئی اپنی بات
دین اسی کا نام ہے، اسلام اسی کا نام ہے، ایمان اسی کا نام ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دین کا تصور اپنے ذہن میں لے کے بیٹھا ہے تو اس سے بڑا غلط اور خاطی اور باطل اور عاطل تصور کوئی نہیں ہے۔ اگر دین میں سے اطاعت مصطفیٰ کو نکال دیا جائے تو یقین جانیے دین کسی کام کا۔ وہ لوگ جو مصطفیٰ کے مقابلے پر آئے ان میں سے بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ظاہری طور پہ دیندار تھے لیکن رسول کی ہر بات ماننے کو تیار نہیں تھے، بلکہ کہتے تھے ہم اپنی منمانی کریں گے، ہم اپنی من پسند طریقے سے چلیں گے۔ اور قرآن نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک کیٹیگری یہ بھی ہے یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض، کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے ہیں۔ جو دین سمجھ میں آ گیا وہ اردو کی تعبیر کے مطابق میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، یہ جو تعبیر ہے اردو کی ایسے لوگوں کے لیے قرآن نے اس کو اس انداز میں بیان کیا، یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض۔ بعض دین جو اچھا لگا، جو سمجھ میں آیا، جو آسان تھا، جو مزاج کے مطابق تھا، اس پر ایمان لیا، بھائی یہ ٹھیک ہے۔ اور جو سمجھ میں نہیں آیا، جہاں سے مزاج متصل نہیں ہوا، کہنے لگے کہ نہیں ہم اسے قبول نہیں کر سکتے۔ یہی تو ہوا تھا غدیر کے میدان میں، جب نبی نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو وہ حارث ابن نعمان فہری نے آ کے یہی تو کہا تھا، کیونکہ سمجھ میں نہیں آیا تھا تو نبی پر اعتراض کر کے کہا یہ آپ کی طرف سے ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ۔ جو رسول کو اتنا بھی نہ سمجھ پایا جتنا قرآن نے بیان کیا کہ بھائی یہ اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہی نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو نبی کہہ دے وہ وحی الہی ہے، جو نبی دے رہا ہے وہ پیغام رب ہے، جو نبی دے رہا ہے وہ رسالت ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ سمجھ میں نہ آئے، آپ مجھے بتائیے انصاف سے وہ جان کیسے قربان کریں گے؟ وہ اس فہرست میں کیسے آئیں گے کہ ہم نبی پر جان قربان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جان قربان وہ کرے گا جو عظمت مصطفیٰ کو جانتا ہو، جان قربان وہ کرے گا جو سمجھ سکتا ہو کہ مصطفیٰ کسے کہتے ہیں۔ اسی لیے جنگ احد میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اصحاب رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، خدا ان سب کے درجات کو بلند کرے، جنہوں نے جنگ احد کے میدان میں یہ کہا کہ جب مصطفیٰ نہ رہے تو ہمارے رہنے کا فائدہ کیا ہے؟ جب مصطفیٰ نہ رہے تو ہم زندہ رہ کے کیا کریں گے؟ اور اپنے گلے کٹا دیے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، دنیا سے چلے گئے۔ آج ساری دنیا، سارا عالم اسلام انہیں اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو باقی رہ گئے اور انتظار کرتے رہے؟ علامہ ابن حجر عسقلانی نے کتاب صواعق محرقہ میں حدیث نقل کی ہے، پوری توجہ چاہ رہا ہوں کہ ایک مقام پر ممبر کوفہ پر علی ابن ابی طالب بیٹھے ہوئے تھے اور راوی نے آ کے سوال کیا، یہ بتائیے یا علی یہ جو آیت ہے قرآن کی وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، یہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی ہے؟ جیسے ہی ممبر کوفہ پر بیٹھے ہوئے ابو طالب کے لال علی سے سوال ہوا یہ آیت کا شان نزول کیا ہے، میرے مولا نے ممبر سے فرمایا نزلت فیّا وفی عمی حمزہ وفی ابن عمی عبیدہ ابن حارث، یہ آیت میری شان میں، میرے چچا حمزہ کی شان میں اور میرے چچا زاد عبیدہ ابن حارث کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے اپنی نظروں کو پورا کر دیا۔ عبیدہ ابن حارث جنگ بدر میں چلے گئے، شہید ہو گئے، میرے چچا حضرت حمزہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، وَأَنَا الْمُنْتَظِرُ، اور میں انتظار کر رہا ہوں کہ کب جاں سپرد آفری کروں اور نبی پر اپنی جاں قربان۔ علی کی ساری زندگی جو گزر رہی ہے وہ اسی شوق میں گزر رہی ہے کہ ایک دن وہ آئے گا کہ میں جب نبی کی خاطر، نبی کی محبت میں، نبی کے دین پر اپنی جان کو قربان کروں۔ یہ جو من ینتظر کا مصداق ہے، یہ جو امیر کائنات نے ممبر سے بیان کیا، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ادائے اجر رسالت کے لیے اور محبت اہل بیت کے لیے اور مودت اہل بیت کے لیے ہم اپنے جذبے کو اس مقام پہ لے کر آئیں کہ جب تک زندہ ہے علی ابن ابی طالب کی ولایت پر زندہ رہیں گے، عزائے حسین پر پائندہ رہیں گے، اور اللہ نے جس قدر ہمیں ہمت دی، قوت دی، طاقت دی، اسی لیے خرچ کریں گے کہ ذکر اہل بیت کرتے رہے۔
محبت اہل بیت کو پروان چڑھاتے رہے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچاتے رہے کہ اگر جینا ہے تو امیر کائنات کی محبت کے ساتھ جیو، اگر جینا ہے تو محبت حسین ابن علی کے ساتھ جیو، اگر اس زندگی کو بسر کرنا ہے، اگر نمازوں کو پڑھنا ہے، اگر روزوں کو رکھنا ہے، اگر حجوں کو ادا کرنا ہے، اگر عمروں کو کرنا ہے، تو تمہارے دل میں محبت رسول خدا و اولاد رسول خدا ہونی چاہیے۔ اگر اس محبت کو نکال دیا، یہ اس ممبر کا پیغام ہے، تو تمہارے پاس بچتا کچھ بھی نہیں۔ محبت رسول دین ہے، محبت علی دین ہے، محبت اولاد علی دین ہے۔ اگر تاریخ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی کہ دین نام ہی محبت کا ہے، دین نام ہی محبت ہے، مصطفیٰ اولاد مصطفیٰ کا ہے، تو کبھی بھی کربلا برپا نہ ہوتی۔ یہ کربلا جو برپا ہوئی سن 60 ہجری میں یا سن 61 ہجری میں، جو واقعہ کربلا رونما ہوا، اس کی رونما ہونے کی اساسی ترین بنیادی ترین وجوہات میں سے جو اہم ترین وجہ ہے وہ یہی کہ لوگوں نے حقیقت دین کو نہیں سمجھا۔ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ دین فقط نماز روزے کا نام ہے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے دین فقط تلاوت قرآن کا نام ہے۔ کیا لشکر یزید میں نماز نہیں ہو رہی تھی؟ آپ دیکھیے تصور دین کو کہ وہ جو سامنے لشکر یزید ہے وہ اپنے لشکر والوں سے کہتا ہے یا خیل اللہ ارکبی، اے خدا کے فوجیوں سوار ہو جاؤ۔ وہ اپنے لشکر کو خدا کے فوجیوں کہہ رہا ہے، وہ اپنے لشکر والوں سے کہہ رہا ہے کہ وضو کرو، نماز پڑھو، اور ادھر نواسہ رسول حسین ابن علی پیاسے ہیں۔ اس فرق کو مشاہدہ کیجئے کہ سیرت رسول، تعلیمات رسول، رسول نے عالم اسلام کو کیا درس دیا۔ رسول اکرم کے بارے میں سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ جملے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں کہ رسول جب وضو کرتے تھے، اتنا متبرک وضو، اتنا پاکیزہ وضو، اتنا معطر وضو، اتنا بہترین وضو کہ صحابہ کرام وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ صحابہ کرام اس وضو کے پانی کو اپنے ہاتھوں پہ لے کے اپنے سینے پہ ملتے تھے، اپنے چہرے پہ ملتے تھے کہ یہ کائنات کا متبرک ترین وضو کا پانی ہے، اسے ہم اپنے جسم پر لگائیں گے، ہمارا جسم متبرک ہو جائے گا۔ نبی کا جسم کائنات کا وہ متبرک ترین جسم ہے جس جسم کا پسینہ بھی معطر ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، قاضی عیاض نے لکھا ہے الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں، خصائص کبریٰ میں جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، سارے بڑے بڑے علماء اعلام جنہوں نے لکھا کہ اللہ نے مصطفیٰ کے بدن پر مکھی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ علماء اہل سنت کے لیے کیوں؟ یہ بدن اتنا پاکیزہ ہے، مکھی ہر جگہ بیٹھ جاتی ہے، یہ کائنات کا پاکیزہ ترین بدن ہے۔ حضرت ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا وہ فرماتی ہیں میں گرمیوں کے موسم میں نبی کے بدن سے جو پسینہ نکلتا تھا اسے شیشی میں عطر کے طور پہ جمع کرتی تھی، لوگوں میں تقسیم کرتی تھی، اس سے بہتر عطر، اس سے بہتر خوشبو میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ اتنا معطر بدن، اتنا پاکیزہ بدن، اتنا طیب و طاہر بدن، وضو ہو رہا ہے، نبی وضو کر رہے ہیں، صحابہ کرام پانی کو سمیٹ رہے ہیں۔ ایسے میں نبی نے دیکھا، یا عالم اسلام کی کتابوں میں حدیث موجود ہے کہ ایک پیاسی بلی زبان باہر نکالے ہوئے آ رہی ہے۔ نبی نے اپنا وضو چھوڑ دیا، وضو کا جو پانی کا جو برتن تھا اسے اٹھایا اور پیاسی بلی کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ درس ہے مصطفیٰ کا کہ اگر حیوان بھی پیاسا ہو میں اپنا وضو چھوڑ رہا ہوں، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ ایک جاندار کی جان بچانا واجب ہے، وہ مقدم ہے۔ پیاسی بلی کے سامنے پانی رکھ دیا۔ کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ کربلا میں نواسہ رسول پیاسا، اور یہ مقتل کے جملے ہیں، یہ تاریخ طبری کے جملے ہیں، یہ مناقب خوارزمی کے جملے ہیں، یہ مقتل الحسین کے جملے، ایک نہیں 25 کتابوں کے اندر یہ جملہ موجود ہے کہ یزیدیوں نے، خدا ان یزیدیوں پر لعنت کرے جنہوں نے یہ جملے کہے کہ اے حسین ہم جانوروں کو تو پانی پلا دیں گے، تجھے اور تیرے بچوں کو پانی نہیں۔ یہ مظلومیت حسین ابن علی ہے۔ حسین کون ہے؟ حسین کس کا نام ہے؟ حسین کس ہستی کا نام ہے؟ یہ حسین وہ ہے جو صرف ایک فاصلے سے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہے، نواسہ رسول۔ بہت کوئی نسلوں کا فاصلہ نہیں ہے، کئی پشتوں کا فاصلہ نہیں ہے، نبی کی بیٹی کا بیٹا۔ دشت کربلا میں پیاسا بے جرم و بے خطا مارا گیا۔ یہ مجلس جو مجلس ہو رہی ہے
شام غریبہ کی مجلس ہے، لیکن میں چند جملے قبل اس کے کہ مصائب شام غریبہ تک پہنچوں کچھ تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا، اور چاہوں گا سارا عالم اسلام توجہ سے سنیں کہ کربلا میں کیا ہوا۔ جس نواسہ رسول نے مدینہ سے نکلتے وقت یہ اعلان کیا تھا، مکہ سے نکلتے وقت یہ اعلان کیا تھا، جب جب سفر کیا تو مختلف مقامات پہ یہ پیغام دیا، انی لا اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا، میں جو نکل رہا ہوں میں کسی فتنہ انگیزی کے، شرانگیزی کے، فساد پھیلانے کی غرض سے نہیں نکل رہا، میں اصلاح امت کی نیت لے کے نکل رہا ہوں، میں مسلمانوں کا بھلا چاہتا ہوں، میں عالم اسلام کا بھلا چاہتا ہوں۔ جو اس نیت سے نکلا ہے، جو کسی فتنہ و فساد کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا، جو کسی بغاوت کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا، جو کسی ایسی چیز کے بارے میں جسے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنا کہا جائے، اختلاف کہا جائے، کچھ بھی نہیں، لیکن اس نواسہ رسول کی مظلومیت کیا ہے؟ اسے کربلا میں گھیرا گیا، چاروں طرف سے وہ زر خرید لوگ جن کے ضمیر زر کے ذریعے سے خریدے گئے تھے وہ موجود تھے وہاں، سارے کے سارے آن پہنچے، وہ سب کے سب خون کے پیاسے بن کر پہنچ گئے حسین ابن علی کے۔ حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے 9 محرم کو ایک خطبہ دیا، وہ خطبہ عجیب ہے۔ خطبے میں کھڑے ہو کر حسین نے اپنی نسبتیں گنوانا شروع کی، تاریخ طبری دیکھیے، مناقب خوارزمی دیکھیے، مقتل حسین دیکھیے۔ فرمایا تم جانتے ہو یہ میرے سر پہ عمامہ کس کا ہے؟ یہ 9 محرم کا واقعہ ہے۔ یہ میرے سر پہ عمامہ اللہ کے رسول کا عمامہ ہے، بڑی توجہ چاروں۔ یہ میرے کاندھوں پہ جو عبا ہے عبا عربی، یہ رسول اللہ کی عبا ہے۔ تلوار میرے ہاتھوں میں رسول اللہ کی تلوار ہے۔ سواری جس پہ میں سوار یہ رسول اللہ کے گھوڑوں میں سے ایک گھوڑا ہے۔ پوری توجہ، جتنے تبرکات رسالت تھے ایک ایک کو حسین نے گنوایا۔ اس کے بعد جملے کہے، تم لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے کہ نبی نے فرمایا تھا حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کسی نے انکار نہیں کیا کہ ہم نے یہ حدیث نہیں سنی، کسی نے انکار نہیں کیا کہ نہیں یہ نبی کا امامہ نہیں، کسی نے انکار نہیں کیا کہ نبی کی عبا نہیں، کسی نے انکار نہیں کیا کہ نبی کی تلوار نہیں، کسی نے انکار نہیں کیا یہ نبی کی سواری نہیں، کسی نے انکار نہیں کیا کہ آپ کا نبی سے کوئی تعلق نہیں، نبی کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ سب کہنے لگے اللہم بلا، ہم سب جانتے ہیں۔ پھر حسین نے پوچھا کہ میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ جواب ایک آیا، بغضاً لابی کی تاریخ طبری ہے، ہم تیرے بابا علی کی دشمنی میں آئے ہیں۔ ہم اگر اس ممبر سے ذکر کرتے ہیں علی ابن ابی طالب کا تو صرف اس لیے ذکر کرتے ہیں، جو علی کا ذکر نہ کرے، علی سے دور رہے، وہ کربلا میں یزیدی بن کر حسین کے سامنے کھڑا ہو جاتا۔ ہم یزیدیوں سے دور رہنا چاہتے، ہم حسینیوں کی صف میں رہنا چاہتے، ہم حسین ابن علی سے محبت کرنے والوں کی صف میں رہنا چاہتے۔ حسین کو علی پسند، علی کو حسین پسند۔ ذکر علی اس لیے ضروری ہے تاکہ کربلا میں اگر انسان پہنچے کسی بھی دور میں تو وہاں حسینیوں کے ساتھ کھڑا ہو، یزیدیوں کے ساتھ کھڑا نہ ہو۔ وہ جو بغض علی سینوں میں لے کر آئے تھے یہ ان کے جملے تھے کہ ہم تیرے بابا علی کی دشمنی میں کربلا میں آن پہنچے۔ شب عاشور آئی، حسین ابن علی نے شب عاشور جو ایک رات سے قیامت کی رات مہلت مانگی، انی احب تلاوت القرآن، مجھے تلاوت قرآن پسند ہے، انی احب الصلاۃ، مجھے نماز پسند ہے، انی احب قیام اللیل، میں راتوں کو جاگ کے عبادت کرنا پسند کرتا ہوں۔ یہ سارے جملے حسین ابن علی نے کہے۔ ایک رات پوری عبادت میں گزاری۔ لہم دوی کدوی النحل، مقتل کے جملے حسین ابن علی کے اصحاب نے زمین پہ عرش کی فضا بنا دی تھی۔ جس طرح آسمانوں میں فرشتے کہیں سجدے میں ہیں تو کہیں رکوع میں ہیں تو کہیں قیام میں ہیں، کوئی سبوحن کی صدا بلند کر رہا ہے، کوئی قدوسن کی صدا بلند کر رہا ہے، کوئی لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کر رہا ہے۔ بس یہی منظر تھا خیام حسینی کا منظر۔ چاروں طرف اصحاب حسینی عبادت میں مشغول تھے۔ آ گیا عاشور کا دن اور ایک کے بعد ایک حسین ابن علی کے اصحاب نے جانا شروع کیا۔ قابل توجہ جس آیت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا، سورہ احزاب کی 23ویں آیت، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، حسین ابن علی نے کربلا میں ہر شہید کے جنازے پر کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھی ہے۔
یعنی حسین کہنا یہ چاہ رہے تھے مومنوں میں وہ مرد جنہوں نے اپنی نظروں کو پورا کیا وہ میرے حسینی ہے۔ حقیقت میں آپ دیکھیے جو زیارات میں جملے آئے ہیں، جنہوں نے حسین پہ گلا کٹایا، حسین منی و انا من حسین، انہوں نے نبی پر گلا کٹایا ہے۔ جو حسینی ہے وہ رسول اکرم پہ گلا کٹانے والے ہیں۔ اسی لیے حسین ابن علی نے ہر شہید کے سامنے کھڑے ہو کر اس آیت کی تلاوت کی، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، کچھ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، قربان ہو گئے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنتَظِرُ، یہ اشارہ تھا حسین کا اپنی ذات کی طرف۔ حسین ابن علی نے بھی اپنی جان کو قربان کیا۔ کربلا کے دشت میں آواز گونجی، الا قد قتل الحسین بکربلا، یہ آواز گونجنا تھی، چاروں طرف سے آندھیاں چلنے لگی، زلزلوں کی سی کیفیت پیدا ہوئی، آسمان پہ سرخ رنگ چڑھ گیا۔ یہ آسمان کا گریہ تھا، آسمان بھی رو رہا تھا۔ یہ دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک پہر بدلنا شروع ہوئے۔ عصر کا وقت آیا، عصر کے وقت ظالموں نے 3 بدترین کام کیے۔ سب سے پہلا کام تبرکات سے بناتے رسول کو لوٹا، دوسرا کام خیام حسینی کو آگ لگائی، تیسرا کام حسین ابن علی کے لاشے کو پامال کیا۔ یہ 3 کام کر چکے، اب قریب آ رہی ہے شام غریبہ۔ کہ وہ شام غریبہ ہے، اس شام غریبہ میں کوئی خیمہ سالم نہیں ہے۔ اگر کوئی چیز کربلا کے بن میں دکھائی دے رہی ہے تو وہ جلے ہوئے خیموں کی راکھ ہے، جس راکھ پر علی کی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، حسین ابن علی کی بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، حسین کے گھر والے موجود ہیں۔ کل کی رات جو عاشور کی رات تھی وہ شہیدوں کی رات تھی۔ یہ جو رات ہے 11 محرم کی رات، عاشور کا دن گزر جانے کے بعد جو رات آئی ہے، یہ غریبوں کی رات ہے، یہ بے کسوں کی رات ہے، یہ ان لوگوں کی رات ہے جن کا کوئی آسرا نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی رات ہے جن کا کوئی سہارا نہیں۔ روایتیں بہت سے، دامن وقت میں گنجائش ہوتی میں طویل مصائب پڑھتا، میں چند روایتوں کا سہارا لے کر چاہ رہا ہوں کہ آپ مومنین کی آنکھیں اشکبار ہو جائیں۔ غم حسین ابن علی میں، غم اولاد حسین ابن علی میں ہر آنکھ اشکبار ہو۔ پہلی روایت جب میں نے کتاب میں دیکھی تو کتاب خود بخود بند ہو گئی اور آنکھوں کی کتاب اشک کھل گئی، بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ مقتل نے یہ لکھا کہ جب شام غریبہ ہوئی ہے، کربلا کے بن میں اندھیرا چھایا ہے، تو حسین کی ایک چھوٹی بیٹی جس کا نام سکینہ تھا، وہ چاروں طرف خیموں کو اٹھا کے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کہ سکینہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ کہ میری عادت ہے میں اپنے بابا کا مصلی بچھاتی ہوں، اذان ہونے والی ہے، مغرب کا وقت قریب ہے، میرے بابا نے نماز پڑھنی ہوگی، میں مصلی بچھاؤں گی۔ بچی نے کافی خیمے تلاش کیے، آخر میں اپنے بابا کا مصلی ڈھونڈ لیا، مصلی بچھا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر میں میرا بابا آ جائے گا، مصلی پر نماز ادا کرے گا۔ عزادارو، بابا تو نہ آیا، شمر ہاتھ میں کوڑا لیے ضرور آیا۔ کیا کر رہی ہے حسین کی بیٹی؟ تو کیا کر رہی ہے؟ کہا میں اپنے بابا کا انتظار کر رہی ہوں، نماز کا وقت ہو چکا ہے، میرا بابا آ کر نماز پڑھے گا۔ عزاداروں، بس اتنا سننا تھا، ظالم نے ایک ایسا کوڑا مارا کہ بچی مصلی پہ گری، ادھر سے مصلی کو کھینچا، زمین کربلا پہ حسین کی بیٹی۔ اجرکم علی اللہ، اللہ اسی طرح رونے کی توفیق عطا کرے۔ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ یہ شام غریبہ ہے جس میں حسین کی بچیاں کبھی تماچے کھاتی ہیں، کبھی کوڑے کھاتی ہیں، کبھی تازیانے کھاتی ہیں، کبھی گوہر چھینے جاتے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، یہ شام غریبہ ہے۔ یا ہلکی ہلکی بن میں اگر کوئی روشنی دکھائی دے رہی ہے تو وہ جلے ہوئے خیموں کی راکھ کے بھی۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ،
عزادارو وقت دھیرے دھیرے گزر رہا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ جب پانی لایا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق زوجہ ہور پانی لے کر آئی، بعض روایات کے مطابق کوئی اور مستورہ پانی لے کر آئی۔ اب جو پانی لے کر پہنچی، ایک مشکیزہ، 2 مشکیزیں، 3 مشکیزیں، مجھے نہیں معلوم، مقتل کی مختلف روایات، بہرحال یہ ثابت ہے کہ پانی آیا۔ اب جب پانی آیا، اجرکم علی اللہ، مجھے نہیں معلوم میں یہ جملے کیسے پڑھوں، کوئی بھی پانی پینے کو تیار نہیں ہے۔ ہر شخص رو رو کے یہ کہہ رہا ہے، ہر مستورہ رو رو کے یہ کہہ رہی ہے، جو ہمارا صاحبان تھا، جو ہمارا آقا تھا، جو ہمارا سردار تھا، وہ پیاسا مارا گیا ہے۔ حسین پیاسے چلے گئے، حسین کے لب لکڑی کی مانند خشک تھے، حسین کی زبان پیاس سے پھٹ چکی تھی، حسین کی آنکھیں پیاس سے کام نہیں کر رہی تھی، حسین کا جگر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ ہم پانی پئیں تو کیسے پئیں؟ زین العابدین سلام اللہ علیہ نے پھوپھی کے سامنے مشکیزہ لا کے رکھا، پھوپھی اماں آپ پانی پیجئے، اجرکم علی اللہ، کہا پہلے بچوں کو پانی پلا دو، اجرکم علی اللہ، ایک ایک کو پانی پلانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن کوئی پانی پینے کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ ہمارے سارے جتنے مارے گئے سب پیاسے مارے گئے، ہم پانی نہ پئیں گے۔ ایسے میں زین العابدین نے باعجاز امامت اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان زینب کبریٰ کو دکھایا کہ دیکھیے جنت میں حسین ابن علی کو ان کے نانا رسول اللہ پانی دینا چاہ رہے ہیں، لیکن وہ پانی کو منہ نہیں لگاتے۔ جب تک میرے بچے پیاسے، جب تک میری بہن پیاسی، میں پانی نہ پیوں گا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، میں پانی پیتی ہوں، پہلے بچوں کو پلا لوں۔ یہ کہہ کے زینب نے مشکیزہ اٹھایا، پانی دینا شروع کیا بچوں کو۔ جو سکینہ کو پانی دیا، سکینہ کہنے لگی پھوپھی اماں پہلے آپ پانی پیجئے، آپ بہت پیاسی ہیں۔ رو کر زینب کبریٰ نے کہا بیٹے تم چھوٹی ہو، بیٹے ابھی تمہاری عمر چھوٹی ہے، پہلے بچوں کو پانی دیا کرتے ہیں، بڑے بعد میں پیا کرتے ہیں۔ بس یہ جملہ سنا، مشکیزہ پھوپھی کے ہاتھوں سے لیا اور چلی دشت کربلا کی طرف۔ بیٹے کدھر جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ ہی نے تو کہا ہے پہلے بچوں کو پانی دیتے ہیں۔ پھوپھی اماں میرا چھوٹا بھائی اصغر مجھ سے بھی زیادہ پیاسا